کوئٹہ کوئٹہ پریس کلب کے تمام ہمارے بہت معزز احباب میرے سے واقف ہیں، میں ان سے واقف ہوں، اور آپ یقین کریں کہ میں کوئٹہ پریس کلب کی جس جگہ گیا ہمیشہ میں نے انتہائی زیادہ تعریف کی۔ شہزادہ صاحب آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور ایک سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے، اور مل سکتی ہے کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیونکہ آپ اوپینین میکرز ہیں۔ آپ کی بات جو ہے اس کے اندر وزن ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے مختلف ویلاگرز ہوں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے پرائم ٹائم کے جتنے بھی اینکرز ہیں وہ ہوں، پرنٹ میڈیا جو ہے، میں تو ابھی پرنٹ میڈیا کا ابھی بھی قاری ہوں، لیکن شاید پرنٹ میڈیا کے اب جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چلی گئی ہے۔ اور میں آج بھی جب کوئٹہ پہنچتا ہوں، کوئٹہ ہوں میں پشاور میں ہوں، پشاور میں وہاں کا روزنامہ مشرق تھا، کوئٹہ میں بھی میرے پاس جنگ اور جو لوکل اخبارات ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں، میں ضرور دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی مشکل وقت میں، انتہائی چیلنجنگ حالات کے اندر مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں بلوچستان پولیس کی کمان کروں، اور بلوچستان پولیس کے جو کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کروں، اور بنیادی آبجیکٹو ایک ہی ہے، وہ ہے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ ہم پیس کی طرف جائیں اور پیس کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں۔ آپ کے علم میں ہے تعلق میرا کوئٹہ سے ہے، شہر کوئٹہ کا میں پیدائشی یہاں کا رہائشی ہوں، اور اس وجہ سے میں کوئٹہ کے شہر کو، شہریوں کو، مسائل کو، تمام چیزوں کو جانتا ہوں۔ اپنی ٹیم کے ساتھ جب میں بیٹھا تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہو کہ بلوچستان کے اندر، میں بلوچستان کا ایک ڈومیسائل آئی جی پولیس ہوں، خیبر پختونخوا میں ان کے اپنے صوبے کے ہیں، پنجاب میں اپنے ہیں، اور سندھ میں اپنے ہیں، تو چاروں صوبوں میں آئی جیز جو ہیں وہ مقامی لگے ہوئے ہیں۔ اور آئی جی کے مقامی ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے علاقے کا، ان کے ماحول کا، ان کے مزاج کا، ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اپنی ٹیم کے ساتھ جب میں بیٹھا آنے کے بعد، تو میں نے ان سے کہا کہ باقی تو ہمارا ایک موٹو ہے پولیس کا، جو کہ ٹو پروٹیکٹ اینڈ سرو، کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے اور ہم نے خدمت کرنی ہے، یہ دو ہمارے موٹو ہیں، اور اس کے لیے شرائط میں نے کہا بھی دو ہیں۔ ایک، ہم انتہائی خلوص دل سے اور نیک نیت کے ساتھ، اور دوسرا جوان مردی، پامردی اور ہمت اور محنت کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو نیت صاف ہو، محنت آپ نے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ بلوچستان میں حالات چیلنجنگ ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں دہشت گردی کے واقعات ہوتے نظر آئے۔ 26 اگست کے واقعات جو ہیں وہ کسی سے اوجھل نہیں ہیں، اور اس کے اندر اکراس دا پروونس مختلف جگہوں پہ ایسے واقعات ہوئے جس میں لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور وجوہات کی بنیاد پہ، یا یہ کہ ڈیوٹیاں کسی طرح سے تھیں، اس میں شہادتیں ہوئیں۔ اس میں پاکستانیوں کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس زبان کی ہوئی ہے کس کی، پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ان پاکستانیوں میں میری طرح کی وردی پہنے ہوئے پولیس والے بھی تھے، ان پاکستانیوں میں لیویز کی وردی پہنے ہوئے پاکستانی تھے، ان پاکستانیوں میں فوج کی وردی پہنے ہوئے پاکستانی بھی تھے، اور ان پاکستانیوں میں وہ بھی تھے جو آپ کی طرح شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، زبان وہ کوئی بھی بولتے ہوں، بہرحال وہ پاکستانی تھے، اور ہر جو خون کا قطرہ بہا وہ کسی پاکستانی کا بہا۔ اور میں اپنے لوگوں کو میں نے یہی کہا کہ ہم نے جو ہمارا کام ہے، کام بہت سارے ہیں، ملٹی فیسٹڈ اپروچز ہیں، ملیٹنسی کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اور ہینڈل کرنا ہے، مگر جو پولیس کا کام ہے وہ ہے قانون کے مطابق کسی کو اس کے جو بھی جرم کرتے ہیں اس قانون کے مطابق ایک طریقہ کار کو اختیار کرنا، اور اس کے بعد پھر قانون کے کٹہرے میں لے کے جانا۔ تو میں خود رول آف لاء کا قائل ہوں، قانون کی اوپر کاربند رہنے کا قائل ہوں،
اور قانون کے مطابق، کیونکہ قانون کے مطابق اگر آپ کام کریں گے تو پھر کسی کو شکایت نہیں ہوتی ہے، کسی کو یہ آپ سے گلہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا۔ جو اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں خلاف قانون، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ سب جگہ پہ سب کچھ چل رہا ہے، مگر ہمارا رول یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کا کوانٹم کو کم کر دیں، اس کی کوانٹٹی کو ڈکریز کر دیں، اور سکسیس جو ہے وہ ایبسولوٹ سکسیس شاید ہمیں نہ ملے، لیکن کمپیریٹیو سکسیس کے ہم قائل ہیں، اور انکریمنٹل اپروچ کے بھی قائل ہیں کہ ہم انکریمنٹلی اپنے جو علاقے ہیں ان کو ہم دہشت گردی کے اور لاقانونیت کے جو تسلط ہے اسے ہم آزاد کرائیں گے، اور بلوچستان کے تمام باشندوں کا حق ہے کہ اپنی زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں، اپنی زمین پر بیٹھ کر ان کو صحت کی سہولت میسر ہو، اپنی زمین پہ بیٹھ کے علاقے میں ترقیاتی کام ہوں، ان کے لیے نوکریاں میسر ہوں، ان کے لیے کوئی ایسے مواقع ہوں جہاں پہ وہ روزگار کما سکیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور پاکستان بھی اور بلوچستان بھی انشاءاللہ ایک ساتھ ہے، تا دم قیامت یہ ایک ساتھ رہیں گے، اور ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کو ترقی دے کے ہمارا کام سیکیورٹی کی حد تک ہے، لیکن سیکیورٹی سے میں نے کہا جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے ترقی کا، تو سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے، ترقی جو ہے علاقے کے لوگوں کے عوام کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور آئے گی، اور میں اس بات کا بہت حد تک قائل ہوں کہ بغیر علاقے کے لوگوں کی سپورٹ کے نہ ترقی ممکن ہے اور نہ ہی احساس تحفظ ممکن ہے۔ عوام سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس صوبے کو ہم لاقانونیت سے بھی اور جو بے روزگاری ہے اور جو احساس عدم تحفظ ہے اس سے ہم ان کو نجات دلائیں۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ افسران کا مقامی غیر مقامی ہونا ایک الگ سوال ہے۔ ہمارے پاس افسران کی ایک بہت شارٹیج ہے، بہت بڑی کمی تھی جو کہ وزیر اعظم صاحب کو ہم نے ریفلیکٹ کی جب انہوں نے 29 اگست کو میٹنگ کی یہاں پہ ایپیکس کی، تو اس ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں ہمارے جو چیف سیکریٹری صاحب نے بھی اپنے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کے افسران کی کمی کی بات کی، ان کو ریفلیکٹ کیا، ہم نے بھی اپنی جو افسران کی کمی تھی اس کے حوالے سے ریفلیکٹ کیا۔ ہمارے پاس گریڈ 18-19 کے شاید 50% تعداد اویلیبل ہے، 50% موجود نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے علاقے ہیں ایک افسر جو ہے 2 چارجز اس کے پاس ہیں، 3 چارجز اس کے پاس ہیں، تو ہم نے یہی بات کی کہ ایک آدمی ایک طرف اگر دیکھے اور ایک کام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، تو اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ افسران جو ہیں ان کو ساروں کو تعینات کیا ہے۔ باقی جو پنجاب سے یا سندھ سے یا خیبر پختونخوا سے مزید افسر، اور یہ 13 افسروں کا ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے، آپ نے 1-2 دن پہلے دیکھا ہوگا، 13 افسر جو ہیں وہ ایک بہت قلیل سی تعداد ہے، بلوچستان کی تقریباً کوئی 47-48 ہزار افراد کی نفری ہے، جس کے اندر 1000 کے قریب شاید ہمارے افسر بھی ہوں گے، اس میں 13 کا اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکیورٹی کے حالات کو بہتر بنانے میں مدد اس سے ملے گی۔ جو تنخواہ کی آپ نے بات کی، جو باہر سے افسران آئیں گے ان کے لیے کوئی اسپیشل تنخواہ نہیں ہے، کوئی اسپیشل پیکج نہیں ہے، جو تنخواہ ہمارے یہاں افسران کو مل رہی ہے وہی تنخواہ ان کو بھی ملے گی۔ آپ کے سامنے ایس ایس پی کوئٹہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو محمد بلوچ کو پنجگور سے تعلق ہے ان کا، جو ان کو ملے گی یا مل رہی ہے وہی باقی بھی لوگوں کو ملے گی، تو اس وجہ سے یہ تفاوت نہیں ہے، تفرقہ نہیں ہے، اور کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جوانوں کی تنخواہ دیکھیں، جوانوں کی تنخواہ جو ہے وہ ان کی چونکہ ایک ذاتی چیز ہے، گھر کو چلانے والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بہت فوکس ہونا چاہیے۔ اس کا جو اس وقت یارڈ سٹک ہے بلوچستان میں سپاہی کو کیا تنخواہ مل رہی ہے، میں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بنائیں۔ کمپیریٹیو اسٹڈی میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنانے کے بعد جہاں ان کو سب سے زیادہ ہمارے جوان کو جس صوبے میں ملے گی انشاءاللہ صوبہ بلوچستان میں بھی اس جو بھی صوبہ ہے بلوچستان کے علاوہ اس کے برابر تنخواہ ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی جو استعداد کار ہے، ان کی رہائش کی جگہیں، ان کے چلنے پھرنے کے لیے موومنٹ کے لیے گاڑیاں، ان کا کمیونیکیشن اکوپمنٹ،
ان کے لیے آرمز، ایمونیشن، ویپنز ایٹسیٹرا، اور اس کے علاوہ جو ان کی پروٹیکشن کا اکوپمنٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل بلٹ پروف جیکٹ ہے، فار ایگزامپل ہیلمٹ ہے، ان تمام کے لیے بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہماری کئی دفعہ ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے نہ صرف کہ وعدہ کیا بلکہ وہ انتہائی زیادہ اس بارے میں سرگرم بھی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے پوری تمام سپورٹ کا انہوں نے اعلان ہمیں کیا ہے. منڈے کو ہماری 10:30 بجے ایک میٹنگ ہے اسی حوالے سے، اور جوان کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی، اور ساتھ میں ان کے لیے بہتر امپرووڈ ورکنگ کنڈیشنز کو بنانے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بلوچستان کی پولیس کو اکوپ کریں تاکہ وہ جو تھریٹس ہیں یا چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکیں. سی سی ٹی وی کی جو کوریج ہے یا پورے شہر میں نہیں ہے، یا جن جگہوں پہ کیمرے موجود ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں، اور جو آپٹیمل آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو آپ کی توقعات ہیں، اس کے مطابق سیف سٹی کے کیمرے شاید کام نہیں کر رہے ہیں. میری منڈے کے دن میں نے ایک بریفنگ، طارق بزنجو صاحب ہمارے جو پی ڈی ہیں سیف سٹی کے، ان کے ساتھ منڈے کے دن میری ملاقات بھی ہے، اس کو ہم نے ریویو بھی کرنا ہے. اس کے اندر ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے، ایگزسٹنگ جو ہماری لوکیشنز ہیں، کیمرہ جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کوئی مزید ایڈیشنل کہیں پہ کیمراز چاہیے تاکہ ہم ریئل ٹائم مانیٹرنگ کر سکیں. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس اوریجنلی اینڈ آئیڈیلی سچویشن یہ ہونی چاہیے، ایک جگہ پہ ایک کیمرہ اگر کسی چیز کو فوکس کرتا ہے یا کیچ کرتا ہے تو ہمارے پاس آٹومیٹیکلی ایک چین ہونی چاہیے کہ تاکہ وہی کیمرہ اگر ایک گاڑی ہے تو کیمرہ اے جو ہے نا وہ فوری طور پہ ہم کیمرہ بی کے اندر وہ کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے اے بی سی ڈی کر کے ہم زیڈ تک پہنچے کہ اس کا مقام ڈیسٹینیشن کیا تھا تاکہ ہم مجرموں کو پکڑ سکیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ منڈے کو انشاءاللہ میری طارق بزنجو صاحب کے ساتھ ایک سیشن بھی ہے، دیکھنا بھی ہے میں نے، اور اس کو آپٹیملائز ہم کریں گے. نمبر 1 ان کے 3 میں سے ایک کا دیا، 2 میرے اور ہیں ان کے جوابات. دوسرا سوال آپ نے تھانہ کلچر کے حوالے سے بات کی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں چاروں صوبوں میں نے نوکری کی، چاروں صوبوں میں اس پولیس کی یونیفارم پہنی میں نے، چاروں صوبوں کا میں نے کسی نہ کسی جگہ پہ کمانڈ پوزیشن پہ میں رہا ضرور. خیبر پختونخوا کا آئی جی بھی میں رہا، پنجاب کے اندر میں اے ایس پی اور ایس پی بھی رہا، سندھ میں ایس ایس پی بھی رہا، بلوچستان میں ڈی اے جی اور آئی جی بھی رہا. پہلی تو بات یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہے ہمارے تھانوں کی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ بلوچستان کے جو عوام ہیں ان کا ایک مزاج ہے. پولیس جو ہے اسی عوام میں سے ہے. جو سٹاک ہوتا ہے بنیادی طور پہ عوام کے اندر سے ہی، چونکہ پولیس بھرتی ہوتی ہے تو ان کا مزاج بھی ایسا ہے. تو میں نے ورس حالات دیکھے ہوئے ہیں، تھانے کا ورس کلچر دیکھا ہوا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ اس بات کے بھی گواہ ہوں گے کہ شاید اس سے زیادہ خرابیاں ہیں. لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، امپروو بھی ہونا چاہیے. ہم اس وقت میں 10 ماڈل پولیس اسٹیشنز کا ہم نے ایک نیا وہ کیا ہے. پنجاب میں اب نئے کوئی پولیس اسٹیشنز ہیں، انہوں نے ریسیپشن ایریا کو امپروو کیا، باقی حالات جو انہوں نے وہ کیے. ریسیپشن ایریا کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا جو طریقہ کار ملاقاتی سے سائل سے بات کرنے کا. آپ ایک شکایت لے کے جاتے ہیں کہ میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، چھینی گئی، گھر میں کچھ اور ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، اس کا فوری طور پہ ریسپانس ہونا چاہیے. تو اس ریسپانس کو بھی ہم امپروو کرنے کے لیے کام کریں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، مگر اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے تھانے کے اندر نفری ساری موجود ہونی چاہیے. تھانے کے لیے جو نفری ہے اس کو ہم پروٹوکول ڈیوٹیز پہ ضائع کر دیتے ہیں. جو نفری ہمارے پاس ہے اس کو ہم پوائنٹ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ ضائع کر دیتے ہیں. میرے حساب سے سیکیورٹی ایک امبریلا کا نام ہے، ایک چھتری کا نام ہے جس کے نیچے تمام کمیونٹی موجود ہو. انفارچونیٹلی پولیس کی سیکیورٹی انڈیویجولز 2-2 4-4 8-8 10-10 لوگ اپنے ساتھ لے کے پھرتے، اپنی ذات کی انڈیویجول سیکیورٹی کو وہ کرتے ہیں. ایک امبریلا ہونا چاہیے جو پورے تمام شہریوں کے لیے مختص ہو. تو ہم نے تھانہ کلچر کا امپروومنٹ، عوام کے لیے ریسیپشن ایریاز کی امپروومنٹ، اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے بیہیویئر کو ہم بہتر بنائیں تاکہ عوام کے ساتھ لوگوں کا جو طریقہ کار ہے بات چیت کا مناسب رہے. اور تیسرا آپ کا سوال تھا دہشت گردی کے حوالے سے.
کہ ہم آپ نے کہا کہ جی ہم کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم دہشت گردی کیسے کنٹرول کریں گے. کرائم ہمارا میں آپ کو بتا دوں بلوچستان کا سالانہ کرائم رجسٹرڈ کرائم 13-14 ہزار کرمنل کیسز ہیں. چوری ڈکیتی اغوا راگیری دہشت گردی تمام واقعات 13-14-15 یہ فگر یہ اس طرح سے موو ہوتی ہے. یہ پنجاب کے 2 تھانوں کا لاہور کے 2 یا 3 تھانوں کا کرائم شاید ہوگا. اور اس سارے کے اندر میں جب پرانی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں ہمارے پاس چوری کے جو واقعات ہوتے تھے وہ فالیس سے خربوزے چوری کے واقعات زیادہ ہوتے تھے کہ جی ادھر مستوں کے ایریا میں جہاں جہاں کو خربوزے کے تربوز کے باغات ہیں پرانے ہمارے جو دوست صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اب معاشرہ مٹیریلزم کی طرف جیسے جیسے جاتا جا رہا ہے اب وائلنس آ گیا ہے کرائم کے اندر. اب نہ صرف یہ کہ وہ آپ کا موبائل چھینتے ہیں آپ کی موٹر سائیکل چھینتے ہیں بلکہ آپ کو اگر مزاحمت آپ کرتے ہیں تو آپ کو فائرنگ کا یا گولی کا نشانہ بھی بناتے ہیں وچ از این انفارچونیٹ ٹرینڈ. 2-3 واقعات جو ہے پچھلے چند دنوں میں نے کوئٹہ میں دیکھے. ڈی جی کوئٹہ کو میں نے کہا SSP سے میں نے بات کی اور میں نے یہ کہا کہ کرائم کے اندر جو وائلنس کا ایلیمنٹ آ گیا اس سے سینس آف انسیکیورٹی کا اضافہ ہو گیا ہے. ہمیں نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی جیسے آپ نے سیف سٹی کے کیمروں کی بات کی اس کی مدد سے انویسٹیگیشن کو امپروو کرنے کی مدد سے کورٹس کے اندر لے جا کے پروسیکیوٹ کرنے کی اس سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل نہ پرسوں میری چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے پوری یقین دہانی کرائی کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن کے پروسیس کو امپروو کریں گواہان کو آپ عدالتوں میں لے کے آئیں اور اگر کیس کنوکشن والا ہوگا تو ہماری طرف سے انشاءاللہ ہمارے جوڈیشل آفیسرز کبھی کسی قسم کی اس میں رعایت نہیں وہ کریں گے. تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں اریسٹ ہے اپریہینشن ہے انویسٹیگیشن ہے پروسیکیوشن ہے اینڈ فائنلی کنوکشن ہے. تو اس ساری چیزوں کو لے کے ہم ساتھ چلیں. یہ تمام جو ایلیمنٹس آف اسٹیٹ ہیں یہ میں نے جو آپ کو بات کی جس میں عوام بھی ہیں جوڈیشری بھی ہے پولیس بھی ہے پروسیکیوشن بھی ہے ہم اگر ایک ساتھ یہ انگلیاں الگ الگ نہ ہوں ایک ساتھ ہو تو انشاءاللہ ایک بہت پاورفل لا انفورسمنٹ کا پنچ بن سکتا ہے. بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ پشتون بیلٹ جو ہے اس کا پورا ایک کنٹیگوس ایریا اوپر سے چلا آ رہا ہے نارتھ سے. خیبر پختونخوا جہاں میں ابھی 6-6.5 سال گزار کے آ رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ IG فرنٹیئر کنسبری 2 دفعہ میں نے کیا اور IG پولیس 1 دفعہ میں رہا وہاں پہ. وہ ایک جو ٹیررزم ہے فینومینا اس کے اندر باؤنڈریز نہیں ہے. آج تو انٹرنیشنل باؤنڈریز بھی ختم ہو رہی ہیں. کچھ یہ کہ ہم پروونشل باؤنڈریز کی کوئی بات کریں تو یہ جو انٹرنیشنل باؤنڈریز ہے پروونشل باؤنڈری کی طرف ایک پروونس کی طرف اور اس پروونس سے ساؤتھ کی طرف آنا یہ ایک فینومینا ہے جس کو ہم کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں. یہ زیادہ ہمارے لیے جب ہم نے وہ کیا تو 2001 کی اگست میں جب افغانستان کے اندر امریکنز گئے اور جانے سے پہلے اپنا بہت قیمتی اسلحہ بہت ہائی ٹیک اکوپمنٹ وہ سارے کا سارا چھوڑ کے گئے جو کہ کہیں نہ کہیں دہشت گردوں کے ہاتھ لگا. اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی بلوچستان میں بھی وہ ویپنز جو شاید ہماری عام پولیس کے پاس نہیں ہمارے کوئی CTD کے پاس ہوں گے ضرور لیکن باقی عام پولیس کے پاس نہیں ہیں وہ نائٹ ویژن ڈیوائسز وہ تھرمل امیجنگ سائٹس یہ تمام کی تمام چیزیں. اور پھر یہ 4-6-8-10 لوگوں کا گروپ جو ہے پہاڑ سے پہاڑ اور غار سے غار موو کرتا ہے تو نیچرلی سب جگہ پہ شاید ڈپلائمنٹ بھی ممکن نہیں ہیومن ریسورس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. تو ہم جو ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ وہاں کی پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم آپس میں ایسے کریں کہ ہم نمبر 1 اپنی پروونشل باؤنڈریز کے اندر اپنے وہ کریں کہ جو انفلکس ہے یا پرمیشن ہے پرمیشن کو کیا کہتے ہیں جی مطلب جو جانا ہوتا ہے جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ نہ ہونے پائے. تو اس کے اندر ہمارے دونوں صوبوں کی پولیس کا اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے تعاون سے ہم ضرور وہ کریں گے. اور دہشت گردی جس لیول پہ تھی میں دہشت گردی پہلے بھی یہاں پہ دیکھی ہے. دہشت گردی آج کا واقعہ جو میں نے بتایا ابھی کہ ہونے جو ہوا اور جس کے لیے ہم جنازے کے لیے تھوڑی دیر میں جائیں گے یہ سارے دہشت گردی کے واقعات ہیں. ان کا جو واحد حل ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر ایک انتہائی سختی کے ساتھ کریک ڈاؤن کریں. اور اسی کے اندر آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو CTD کا ہے کہ CTD کو ہم کس طرح سے انفورس کر رہے ہیں. CTD کی بھی ہماری ری آرگنائزیشن ری انفورسمنٹ
اور ان کو ان تمام علاقوں تک پہنچانا، اکوپمنٹ فراہم کرنا، اور فراہم کرنے کے بعد پھر ان کے آپریشنز ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں عوام کا تعاون چاہیے، کیونکہ انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ عوام سے ہی ہمیں ملے گی۔ اگر ہماری عوام جو ہے وہ اپنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھیں اور کان بن جائیں اور اپنے زبان کا ان کے ساتھ استعمال کریں، تو مجھے یقین ہے عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کے دہشت گردی کے اس افریت کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں پہلے دیتا ہوں۔ 13 افسران کی آپ نے بات کی۔ یہ 13 افسران جو ہیں وہ ہمارے ورج آف پروموشن پہ گریڈ 18 کے، اگلے مہینے ان تمام کا پروموشن بورڈ ہو جائے گا۔ یہ تمام کے تمام افسران جو ہیں یہ گریڈ 18 میں اگلے مہینے پروموٹ ہو جائیں گے۔ گریڈ 18 ہماری وہ پوزیشن ہے جو ہم فیلڈ پوزیشن جس کو کہتے ہیں۔ گریڈ 18 ہماری وہ پوزیشن ہے جس پہ ہم نے ان افسران کو فیلڈ میں لگانا ہے، اور اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں گریڈ 18 کے افسران نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے گریڈ 17 کے افسران لگائے ہوئے ہیں جو ڈی ایس پیز ہیں، اور ڈی ایس پیز کو ہم نے ایکٹنگ چارج یا ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس پہلی بات یہ جو گریڈ 18 کی پوزیشن ہے، گریڈ 18 پہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اگلے 1 مہینے کے اندر اندر ظاہر ہو جائیں گے پروموٹ سارے۔ 2 they are all young. 3 they are all energetic. 4 ان کا بلوچستان سے تعلق بے شک نہ ہو، لیکن پاکستان کے باقی بھی جگہوں پہ وفاقی حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ جس افسر کا جو صوبہ ہوتا ہے انیشیل ایئرز جو ہے وہ وہاں پہ پوسٹ نہیں ہوتا ہے۔ میں بھی تعلق بلوچستان سے ہونے کے باوجود پہلے 6-7 سال میں نے پنجاب میں گزارے، اس کے بعد میں نے 8-10 سال سندھ میں گزارے، پھر میں یہاں پہ آیا، یعنی میں اچھی خاصی سروس کر کے۔ تو بے شک وہ بلوچستان کے نہ ہوں، پاکستان کے ہیں، اور اتنا سی ایس ایس کر کے سارے افسر آئے ہوئے، تو اتنا ضرور ان کا ہے کہ وہ علاقے کو جانا اور ہفتے 10 دن کے اندر اندر علاقے کو، حالات کو، کرائم کو، سچویشن کو، پاکٹس آف لالیسنس کو، ان تمام کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ جو میں نے کہا نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کریں گے تو اسی بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں ان کی موجودگی ضرور کارآمد ثابت ہوگی۔